قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم عبد اللہ و اخو العشیرتی خالد بن الولید و سیف من سیوف اللہ صلہ عز وجل علی الکفار والمنافقین۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ ہے اور اچھے خاندان کا ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونتی ہے۔ مسند احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی نئی سیریز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا آغاز کرتے ہیں۔ پیش لفظ۔ آج امت مسلمہ ایسے پریشان اور پشیمان کن حالات سے دوچار ہے کہ اس سے پہلے کبھی عالم اسلامی کو اس طرح کی ذلت و رسوائی اور مغلوبیت و غلامیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انتہائی توجہ طلب اور سوچنے کے لائق بات یہ ہے کہ جتنی امت مسلمہ کی تعداد اور جتنی مستحکم مالی حالت عالم اسلامی کی دور رواں میں ہے، نہ اتنی اس سے پہلے تعداد تھی اور نہ اتنا اس سے پہلے مال و زر تھا۔ آج پوری دنیا کے اندر 57 ایسی ریاستیں، مملکتیں اور سلطنتیں ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ مسلمان حکمران ہیں، لیکن پھر بھی اہل کفار آج عالم اسلام پر ظلم و زیادتی کی حدود عبور کر چکے ہیں۔ آج امریکہ جیسا ظالم ملک اسلامی ممالک پاکستان، افغانستان اور عراق پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور اسرائیل فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی ایسے حالات میں ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جب پوری دنیا میں امت مسلمہ کی تعداد صرف 313 تھی اور مالی حالات اتنے کمزور تھے کہ جب کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مٹھی بھر جمعیت کو کفار کے سامنے صف آرا کیا تو کسی کے پاس تیر تھا تو کمان نہ تھی، اگر تلوار تھی تو بچاؤ کے لیے ڈھال نہ تھی، اگر خود تھی تو پہننے کے لیے زرہ نہ تھی۔ ملت اسلامیہ کو اللہ رب العزت نے کس کس طریقے سے نوازا ہے۔ کنویں میں پانی کی جگہ پیٹرول جیسی نعمت دی، جس کی دنیا جہاں کی بیش قیمت کاریں، مشینیں اور ہوائی جہاز محتاج ہیں، لیکن ہم نے اس عظیم نعمت کو بھی اپنا ہتھیار نہ بنایا۔ دشمنوں کے بیش قیمت ڈرون طیارے اور جدید ترین ٹینک اس پیٹرول کے بغیر چلنے سے محروم ہیں۔ ہم اگر متحد ہو جائیں اور عالم اسلام کو ایک قوت بنا لیں، پھر ایک بار بادشاہی مسجد میں تمام ملت اسلامیہ کے قائدین اکٹھے ہو جائیں تو یہود و نصارہ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو سکتی ہیں۔ جب عالم اسلام کی تعداد اور مالی حالت اتنی کمزور تھی، اس وقت اہل کفر کو ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ تھی۔ اہلیان اسلام کو آج غور و فکر کرنا ہے کہ ایسا کیوں اور کب تک ہوتا رہے گا۔ آخر کب تک یہ امت مسلمہ ظلم کی چکی میں پستی رہے گی؟ لیکن عالم اسلام کی ایسی حالت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس قبل ہی بیان کر دی تھی۔ قارئین کرام، حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈر ہے کہ اقوام کفر تم پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح کے بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہاری کثرت زیادہ ہوگی، لیکن اس وقت تمہاری حالت سیلاب کے خس و خاشاک جیسی ہوگی۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں پر تمہارا رعب اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن یعنی بزدلی ڈال دی جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔ مسند احمد جلد 5 صفحہ 278، ابو داؤد کتاب الملاحم، حدیث نمبر 4297۔
یہی وہ بیان کردہ دو اصول ہیں جن کے ذریعے اس کائنات کے اندر اقوام کو عزت و ذلت دینا قانون قدرت ہے۔ قارئین کرام، آپ کے ہاتھ میں جو اس وقت اسلامی تاریخی ناول ہے، اس میں آپ کو یہی بات سمجھائی جائے گی کہ جب مسلمان موت سے نہ ڈرتے تھے اور اس فانی دنیا کے پیچھے نہ لگے تھے، اس وقت اسلام سربلند تھا اور اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی حکومت اور عزت تھی۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق کا نام سن کر کیسر و کسرا کے شہنشاہ اپنے طلائی تختوں پر بیٹھے کانپ جایا کرتے تھے، اور اسلام کے جس عظیم سپہ سالار کے جنگی حالات پر مشتمل یہ ناول آپ کے ہاتھ میں ہے، اس سپہ سالار کو تاریخ جرنیل اسلام اور سیف اللہ کے القاب سے یاد کرتی ہے۔ جب بھی کوئی مورخ یا سیرت نگار اسلام کے سپہ سالاروں کی فہرست تیار کرے گا یا ان کے حالات قلم بند کرے گا، حضرت خالد بن ولید کا نام اپنے ذہن اور اپنی تحریر میں لائے بغیر مکمل نہ کر سکے گا۔ قارئین کرام، جہاں یہ ناول ایک ناول کی حیثیت رکھتا ہے، وہیں یہ ناول اس سوئی ہوئی امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے ایک اہم کتاب کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں عار نہیں کہ یہ کتاب اس بیمار امت مسلمہ کا علاج کرنے کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور ایک بہترین میڈیسن ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر اس بات کو خوب سمجھایا گیا ہے، بلکہ سمجھانے کا حق ادا کیا گیا ہے کہ آج امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کا اہم سبب یہ ہے کہ آج عالم اسلام اپنے سچے اور باعمل جرنیل صحابہ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت خالد بن ولید جیسے پیکر شجاعت بہادروں کی قربانیاں بھول گئی ہے۔ آج ان کی تاریخ پر مشتمل کتابیں ہماری لائبریریز میں پڑی دیمک زدہ ہو گئی ہیں، اور ہمیں ہمارے اسلاف کی وہ تاریخ یاد نہیں رہی جب خالد بن ولید جیسے تجربے کار سپہ سالار کی کمان میں 3000 مسلمانوں نے 1,00,000 عیسائیوں کو شکست فاش دے کر وہاں اسلام کا پرچم سر بلند کیا تھا۔ یہ کتاب اس طرح کی تاریخ اسلام پر مشتمل ہے جس کے اندر فاضل مصنف صادق حسین صدیقی نے اس سوئی ہوئی امت مسلمہ کو بیدار کرنے کا حق ادا کیا ہے، جس طرح شاعر نے اپنے اشعار کے اندر اس امت مسلمہ کو یوں بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ بقول شاعر، اٹھو اے نوجوانوں اب تو ہوش آنے کا وقت آیا ہے، اٹھو اے نوجوانوں اب تو ہوش میں آنے کا وقت آیا ہے، بہت سوچتے ہو اب تو ہوش میں آنے کا وقت آیا ہے۔ سنو تو صحیح مسجد اقصیٰ سے آتی ہے یہ صدا، سنو تو صحیح مسجد اقصیٰ سے آتی ہے یہ صدا، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا ہے۔ جہاں سے چلے تھے تم 313، جہاں سے چلے تھے تم 313، پھر انہی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا ہے۔ جلا ڈالی تھیں کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھیں کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، تاریخ اب وہی دہرانے کا وقت آیا ہے۔ بے ضمیری کی زندگی سے تو بہتر ہے موت، بے ضمیری کی زندگی سے تو بہتر ہے موت، اب تو مر مر کے جی جانے کا وقت آیا ہے۔ معزز قارئین کرام، یہ تھے ہمارے اسلاف کی تاریخ۔ ہم اپنے قارئین تک اپنی آخری بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب بھی یہ امت اپنے قدموں پر خود کھڑی ہو سکتی ہے اور اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتی ہے۔ مایوسی اور نا امیدی گناہ ہے۔ اب بھی یہ امت ایسا انقلاب برپا کر سکتی ہے کہ ہمارے اسلاف کی تاریخ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اگر یہ امت اس درس کو لے کر آج بھی پرعزم ہو جائے تو یہ ناممکن تو نہیں کہ جس طرح آج ہمارے اسلاف کی تاریخ کتابوں میں ثبت ہے، ویسے 1 صدی گزرنے کے بعد ہمارے بارے میں بھی ایک مورخ یوں قلم اٹھا رہا ہو کہ 21ویں صدی کا آغاز تھا، عالم اسلام مغلوبیت کے اندر تھے، اتنے میں ایک گروہ مسلمان اٹھا تو اس نے اپنے اسلاف کی 1400 سالہ گزشتہ تاریخ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس لیے اے مسلمانوں، اب بھی وقت ہے کچھ کر گزرنے کا۔
قارئین کرام، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ یہ کتاب جرنیل اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگی حالات پر مبنی ہے۔ ہم قارئین کے مطالعے کے اندر آسانی پیدا کرنے کے لیے اس کتاب کے اندر بیان کردہ جنگی اصطلاحات کی تعریف کر دینا مناسب خیال کرتے ہیں۔ مقدمۃ الجیش، یہ وہ لشکر ہوتا ہے جو باقی ماندہ لشکر سے آگے جا کر دشمن کے جنگی حالات کو دیکھنے اور اپنے لشکر کے لیے کسی بہتر جگہ پر ٹھہرنے کا انتخاب کرے، یعنی کہ یہ اسکاؤٹس ہوتے ہیں۔ مؤخرۃ الجیش، خلف الجیش، یہ وہ لشکر ہوتا ہے جو اپنے باقی ماندہ لشکر کے پیچھے رہتا ہے اور آگے جانے والے لشکر کے گرے ہوئے سامان حرب کا خیال کرتا ہے اور جو پیچھے سے دشمن کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ میمنہ، جو لشکر دائیں جانب سے دشمن پر حملہ آور ہو۔ میسرہ، جو لشکر بائیں جانب سے دشمن پر حملہ آور ہو۔ قلب، یہ تمام لشکر کے درمیان میں یعنی سینٹر میں ہوتا ہے اور سپہ سالار اکثر اسی لشکر میں ہوتا ہے۔ معزز قارئین کرام، اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک بغور مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے اس کو اس موضوع پر بے مثال اور جامع پایا ہے۔ قابل مصنف نے جن تاریخی کتب کو سامنے رکھ کر اس کو تصنیف کیا ہے، راقم الحروف نے قارئین کے تشفی قلب کے لیے مناسب مقامات کے حوالہ جات درج کر دیے ہیں۔ ادارے کی خواہش کے مطابق میں نے کتاب میں بیان کردہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر انداز میں حوالہ جات بھی دیے ہیں۔